یہ ہماری راست بازی نہیں، یہ مسیح یسوع کی راست بازی ہے جو اس پر، اس کے خون پر، اس کی قربانی پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی راست بازی کو دیکھیں یا خدا ہمارے ایمان کو تولنے لگے تو ہم سب کے سب کم نکلیں گے، ہم سب کے سب کیا نکلیں گے؟ کم نکلیں گے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک پنجابی زبان میں شعر لکھا تھا کہ اودی تکڑی دے وچ تل کے کوئی نہ پورا نکلے، اودی تکڑی دے وچ یعنی کہ خدا کی، اودی تکڑی دے وچ تل کے کوئی نہ پورا نکلے، اودے فضل دی بارش ویکھو ہر تھاں جا کے بسے۔ اس کے فضل اور رحم کے وسیلہ سے، اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل حاصل ہوا کہ ہم راست باز ٹھہرے۔ اسی یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیے ہم عزیزوں تھوڑے سے وقت کے لیے خداوند کی الہی زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنا دھیان و گیان لگائیں گے کہ آج یہ شب خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے اور آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کے خون کی اہمیت۔ پھر دہراتا چلوں، جتنے لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کے خون کی اہمیت۔ اور جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو آج ہم 11 اہم قسم کے پوائنٹس پر غور کریں گے جن کا تعلق یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کی ہے، اہمیت کے ساتھ ہے۔ اور اس لکھا ہے اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ سو جب ہم پہلے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سبوں کے لیے ایک بڑی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ سو ہم پہلے پوائنٹ پر جب غور کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے مسیح کا خون گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ مسیح کا خون گناہوں سے پاک کرتا ہے، جس کے لیے ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کے 9ویں باب کی 14ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور نکالیے، میرے ساتھ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں عبرانیوں 9ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے مبرہ ہے، صرف اور صرف مسیح یسوع کی ذات اقدس ایسی ہے جس میں ذرا بھی گناہ نہ پایا گیا۔ اور مسیح یسوع فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا؟ سو ہم یہاں دیکھتے ہیں لکھا ہے اس نے ازلی روح کے وسیلہ سے اپنے آپ کو بے عیب کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اب یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے، اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلے سے ہمیں کیا شرف حاصل ہوا؟ لکھا ہے تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ یسوع مسیح نے بے عیب جب اپنے آپ کو مقام کلوری پر قربان کیا تو اس کے خون کے اندر اس قدر قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام کے اندر اس قدر قدرت پائی جاتی ہے کہ لکھا ہے کلام اقدس میں تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ سو یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں
وہ انہیں مکمل طور پر کیا کر سکتا ہے؟ پاکیزگی بخش سکتا ہے، کیونکہ اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے ہم نے کیا کی ہے؟ پاکیزگی کو حاصل کیا۔ اور پھر اسی طرح عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ ہم ذرا غور کریں گے 13ویں باب کی 12ویں آیت، عبرانیوں 13ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر کیا کیا؟ دکھ اٹھایا۔ یسوع مسیح نے امت کو پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر کیا ہے؟ دکھ اٹھایا۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر کیا کیا؟ دکھ اٹھایا، اور پھر اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں یعنی کہ آسمان پر خدا کے حضور میں کیا ہوا؟ حاضر ہوا۔ اس نے ہمیں تمام، یسوع مسیح کے لہو نے ہمیں تمام گناہوں سے کیا کی؟ پاکیزگی بخشی۔ انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ مسیح کا خون گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ کنہیں؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، انہیں گناہوں سے پاک کرتا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ ہے، مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کی قربت کیا ہوئی؟ حاصل ہوئی۔ دوبارہ دہراتا ہوں، دوسرا پوائنٹ ہے، مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کی قربت کیا ہوئی؟ حاصل ہوتی۔ سو میرے ساتھ نکالیے، افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے؟ افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ کس کے؟ خدا کے نزدیک ہو گئے۔ کس کے وسیلہ سے؟ لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ اور جس روز اس روح زمین پر میرے اور آپ کے مسیحا کا خون بہا، اس روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا سے کیا ہوا؟ بحال ہوا، اور یوں انسان نے خدا کی قربت کو حاصل کیا۔ سو یہاں لکھا ہے، مگر تم جو پہلے دور تھے، گناہ کے سبب سے ہم خدا سے دور ہو چکے تھے، باغ عدن سے بھی، لیکن جس روز میرے اور آپ کے مسیحا کا خون بہا، لکھا مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ یعنی کہ مسیح یسوع کے خون نے ہمیں خدا کی قربت کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے، نزدیکی حالت حاصل ہوتی ہے۔ سو ہمارے مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ سو اسی طرح ہم تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کہ مسیح کا خون خدا کی نگاہ میں کاملیت عطا کرتا۔ مسیح کا خون جو ہے ہمیں خدا کی نگاہ میں کامل بناتا ہے یا کاملیت بخشتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے؟ 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے کیا لکھا ہوا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے۔ سو لکھا ہے کلام اقدس میں، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط
اور اس کا 10واں باب ہے جی 19ویں آیت میں کیا لکھا بیٹا؟ پس اے بھائیوں چونکہ ہمیں عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا پر جی 10ویں باب کی 19ویں آیت جی بس اے بھائیوں چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ آمین ہاللویہ۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں پس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھو کر خدا کے پاس چلیں۔ کیا ہے کہ مسیح کا خون خدا کے سامنے جانے کی کیا کرتا ہے؟ ہمیں دلیری بخشتا۔ مسیح کا خون خدا کے سامنے جانے کی ہمیں کیا کرتا ہے؟ دلیری بخشتا۔ ہم نے دیکھا ہے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اور اس کے ہم نے دیکھا ہے 10ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر ہم نے اس بات پر کیا کیا ہے؟ غور کیا۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا 19ویں آیت میں کہ پس اے بھائیو ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی کیا ہے؟ دلیری۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسیح کا خون خدا کے سامنے جانے کی ہمیں کیا کرتا ہے؟ دلیری بخشتا۔ چوتھے پوائنٹ کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو لکھا ہے 10ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ مسیح کا خون خدا کی نگاہ میں کاملیت عطا کرتا ہے۔ 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے گا میرے ساتھ، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا خون جو ہے، یسوع مسیح کا خون جو ہے ہمیں کاملیت عطا کرتا ہے۔ 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ کنہیں؟ جو یسوع مسیح کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح 5ویں پوائنٹ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو مکاشفہ کتاب اس کے 22ویں باب کی 11ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ 5واں پوائنٹ ہے مسیح کا خون ہمیں ابلیس پر غلبہ دیتا۔ آپ پوری رات بیٹھ کر دعا کرتے رہیں اور شریر ابلیس کو جھڑکتے رہیں کہ وہ زندگیوں سے الگ ہو، وہ ہرگز الگ نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت ہم، یاد رکھیے گا، جس وقت ہم برے کے لہو کو مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر شیطانی قوتیں بدنوں سے کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ بے عیب اور پاک لہو ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہوئی ہے؟ شکست ہوئی ہے۔ شریر اور ابلیس کی فوجوں کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ میرے ساتھ نکالیے 5ویں پوائنٹ پر ہم غور کر رہے ہیں، مسیح کا خون ہمیں ابلیس پر غلبہ دیتا ہے یا فتح بخشتا ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جی بیٹا پڑھیں۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا ہے۔ مکاشفہ 22واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجست ہے وہ نجست ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا خون ہمیں ابلیس پر کیا کرتا ہے؟ غلبہ بخشتا۔ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے
موافق دینے کے لیے کیا ہے؟ اجر میرے پاس ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجست ہے وہ نجست ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا خون ہمیں کیا کرتا ہے؟ ابلیس پر غلبہ بخشتا۔ سو خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے، اور پھر جب ہم چھٹے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو لکھا ہے مسیح کا خون ابدی زندگی دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا چھٹا باب اور اس کی 54 آیت پر ہم غور کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اور 53 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہے؟ مسیح کا خون ابدی زندگی دیتا۔ اور یوحنا چھٹے باب کے 53 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ یہ خون اور بدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے حضور میں جب ہم روٹی میں شرکت حاصل کرتے ہیں، اس کے خون اور بے عیب بدن میں جب ہم شامل ہوتے ہیں، تو لکھا ہے ان کے ساتھ زندگی کا وعدہ، اور لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا۔ سو مسیح کا خون جو ہے زندگی دیتا۔ اور 7ویں پوائنٹ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 7ویں آیت نکالیں جی میرے ساتھ۔ 7واں پوائنٹ، ہم 7ویں پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ افسیوں پہلا باب 7ویں آیت کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ پہلے باب کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے، ہم کو اس میں اس خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے ہمارا 7واں پوائنٹ ہے مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے۔ افسیوں پہلے باب کی 7ویں آیت اور اسی کے ساتھ کلسیوں پہلے باب کی 14ویں آیت بھی نکال لیں۔ سو افسیوں پہلے باب کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ مخلصی حاصل ہوتی ہے، ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، قصوروں کی معافی حاصل ہوتی ہے، اور خدا کے فضل کی دولت کی موافق ایسا ہوتا۔ جی قدسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب 14ویں آیت نکالیں جی۔ کیا لکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں قدسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لکھا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی کیا ہے؟ معافی حاصل ہے۔ یہ خدا کے لہو کے وسیلہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کے بے عیب بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے ہم خدا کو یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ عدم معرفت سے ہلاک ہونے والے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی لہو کی اہمیت کو نہیں جانتے، اور بہت سارے تو ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح قربان ہی نہیں ہوا۔ تو یسوع مسیح جب قربان نہیں ہوا تو دنیا کی بخشش کیسے ہو گئی؟ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے اگر میرا اور آپ کا مسیح قربان نہ ہوتا۔
تو ہم 8ویں پوائنٹ پر ہم غور کرتے ہیں. لکھا مسیح کا خون ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرتا. ہاللیلویہ. ہاللویہ. سو لکھا ہے کلسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں کیا کیا؟ داخل کیا. ہاللیلویہ. ہاللویہ. لکھا ہے مسیح کا خون ہمیں خدا کی بادشاہی میں کیا کرتا ہے؟ داخل کرتا. اور کلسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر، ابلیس کی قید سے چھڑا کر، تاریکی کا قبضہ یعنی کہ ابلیس کی قید سے چھڑا کر اس کا لہو بہا تو اس نے موت قبر ابلیس پر پتہ پائی. جس روز مقام کلوری پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقام کلوری پر یسوع مسیح قربان ہوئے 33 عیسوی میں، تو اس روز ابلیس کو کیا ہوئی؟ ہار ہوئی. موت کو ہار ہوئی. موت قبر ابلیس کو ہار ہوئی. اور ہمارا 8واں پوائنٹ ہے کہ مسیح کا خون ہمیں خدا کی بادشاہی میں کیا کرتا ہے؟ داخل کرتا ہے. لکھا اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں کیا کیا؟ داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی کیا ہوتی ہے؟ معافی حاصل ہوتی ہے. گناہوں کی معافی حاصل ہوئی اور اس کے عزیز بیٹے نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر بادشاہی میں کیا کیا؟ داخل کیا. اور یہ اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے ایسا ممکن. ہم یسوع مسیح کے خون کی اہمیت پر آج غور کر رہے ہیں. اور ہمارا 9واں پوائنٹ ہے یسوع کا خون ہمیں راست باز کہلواتا. یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز کہلواتا ہے. جیسے ابراہیم خدا پر ایمان لایا تو وہ راست باز کہلایا. تو ہماری نیک ایمال کے سبب سے یا ہماری عبادتوں کے سبب سے یا ہماری ریاستوں کے سبب سے ہم راست باز ہرگز نہیں ٹھہر سکتے. یسوع مسیح کا بہا ہوا لہو نے ہمیں کیا بنایا؟ راست باز بنایا. تو اس کیا لکھا ہے 9ویں پوائنٹ پر ہم غور کرتے ہیں. یسوع کا خون ہمیں راست باز کہلواتا ہے. رومیوں 5ویں باب کی 9ویں آیت نکالیں گے. رومیوں 5ویں باب کی 9ویں آیت میرے ساتھ نکالیے. کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ سو ہم دیکھتے ہیں رومیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. ہاللیلویہ. ہاللویہ. 9واں پوائنٹ ہے کہ یسوع کا خون ہمیں راست باز کہلواتا ہے. یہ ہماری راست بازی نہیں، یہ مسیح یسوع کی راست بازی ہے جو اس پر، اس کے خون پر، اس کی قربانی پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اپنی راست بازی کو دیکھیں یا خدا ہمارے ایمان کو تولنے لگے تو ہم سب کے سب کم نکلیں گے. ہم سب کے سب کیا نکلیں گے؟ کم نکلیں گے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک پنجابی زبان میں شعر لکھا تھا کہ اودی تکڑی دے وچ تل کے کوئی نہ پورا نکلے. اودی تکڑی دے وچ یعنی کہ خدا کی اودی تکڑی دے وچ تل کے کوئی نہ پورا نکلے. اودے فضل دی بارش ویکھو ہر تھاں جا کے بسے. اس کے فضل اور رحم کے وسیلہ سے، اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل حاصل ہوا کہ ہم راست باز ٹھہرے. سو یہاں کیا لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں؟ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کیا لکھا ہے. رومیوں 5ویں باب کی 9ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا، بس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. یعنی کہ کلام اقدس میں لکھا ہے اس کے خون کے باعث لوگوں کو راست بازی حاصل ہوتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے نیک ایمان کے سبب سے نہیں، یہ یسوع مسیح کے بے عیب بدن کے قربان ہونے کے سبب سے یہ راست بازی ان کو حاصل ہوئی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا جو 10واں پوائنٹ ہے لکھا یسوع کا خون، یسوع کے خون نے ہمیں خدا سے میل کرواتے. یسوع مسیح کا خون خدا سے ہمارا میل کروانے کا سبب بنا.
یاد رکھیے گا ہمارا مضمون ہے کہ ہم یسوع مسیح کے خون کی اہمیت پر غور کر رہے ہیں. یسوع مسیح کے خون کی اہمیت. سو 10واں پوائنٹ ہے یسوع کے خون نے ہمیں خدا سے ہمارا میل کروا دیا, وہ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کروا دیا. سو کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت میرے ساتھ نکالیے. ہم 10ویں پوائنٹ پر غور کر رہے ہیں اور پہلے باب کی 26ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلوسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت, پہلے باب کی 20ویں آیت. جی مل گیا سب کو؟ اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا, صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے, خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو ہم 10ویں پوائنٹ پر غور کر رہے ہیں کہ مسیح کے خون نے ہمارا میل ملاپ آسمانی باپ سے کروا دیا. سو کیا لکھا ہے 20ویں آیت میں, کلوسیوں پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا, صلح کرا کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے, خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی. یسوع مسیح کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے زمین اور آسمان کی مخلوق کا میل ملاپ میرے اور آپ کے آسمانی باپ سے ہوا. یہ میل ملاپ کب ٹوٹا؟ جب باغ عدن کے اندر آدم نے گناہ کیا اور اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا, اور باغ عدن کے دروازہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ شعلہ زر تلوار کا پہرا لگا دیا گیا, اور یسوع مسیح کی قربانی کے سبب سے پھر ہم خدا کے حضور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میل ملاپ ہو گیا. وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر میل ملاپ کی صورت میں نظر آتا, ٹوٹا ہوا رشتہ پھر بحال ہوتا, اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے, کیونکہ لکھا ہے اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا, صلح کر کے اور سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے, خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم 11ویں اور آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو لکھا روح القدس یسوع کی گواہی دیتا. میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پر غور کریں گے. جی پیارے بچوں نکال لیا آپ نے حوالہ؟ پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. لکھا ہے پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت, اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے. جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح کیا ہے؟ سچائی ہے. 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور گواہی دینے والے کیا ہیں؟ 3 ہیں. گواہی دینے والے کیا ہیں؟ 3 ہیں, جن میں کیا لکھا ہے کلام اقدس میں؟ روح اور پانی اور خون, یہ تینوں ایک ہی بات پر کیا ہیں؟ متفق ہیں, اور یسوع مسیح کی کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. کتنے ہیں جی؟ روح اور پانی اور خون, یہ تینوں ہی کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں. گواہی دینے والا کون ہے؟ خدا کا روح ہے. اور لکھا یسوع مسیح کی گواہی جو ہے نبوت کی روح ہے. اور اسی طرح انسان بھی 3 چیزوں کا مرکب ہے. لوگ کہتے ہیں صرف روح اور بدن کا, لیکن بائبل مقدس یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے, روح, بدن اور جان. آپ سوچ رہے ہیں کہ جان کسے کہا گیا ہے؟ کیونکہ عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ بدن کی جان کیا ہے؟ خون کے اندر ہے. بدن کی جان خون کے اندر ہے, اور خون کو ہی جان سے تشبیہ دی گئی ہے. اور بدن واضح طور پر نظر آتا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر جاتے ہیں؟ وفات پا جاتے ہیں. اسی لیے کتاب مقدس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان
3 चीजों का मुरक्कब है, रूह, बदन और जान। दुनिया की कोई किताब इस बात को साबित ना कर पाई, लेकिन किताब मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, वो इस बात को साबित कर पाई कि रूह, बदन और जान 3 चीजों का मुरक्कब है इंसान। लेकिन गवाही देने वाले, यहां हमें रूह नजर आता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं लिखा है गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर क्या है, मुत्तफिक हैं, और मसीह की बाबत ये क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और 6ठी आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना काम खत उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, और यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह वो न फक्त पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। और मेरे और आपके मसीहा के बहे हुए लहू के सबब से दुनिया की निजात हुई और उसके गुनाह का कफारा हुआ। और मैं अक्सर ये बताता हूं कि हलाक होने वाली दुनिया के लिए यीशु मसीह वाहिद उम्मीद है, और अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता तो वो हरगिज निजात नहीं पा सकता। और दीगर हम देखते हैं कि कौमों से भी ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात के दावेदार हैं कि जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान ना रखें, हमारा ईमान कामिल हरगिज नहीं हो सकता। सो लिखा है कलाम अक़दस में, यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इस हम देखते हैं कि इस वक्त खुदावंद मुझसे और आपसे मुखातिब है और क्या फरमाता है कि जितने उस पर ईमान लाएंगे वो हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। रूमियों के खत के अंदर लिखा हुआ, और उसके बहे हुए लहू के वसीला से इंसान की मुखलसी हुई, गुनाहों की मुआफी हुई। और अब दावत आम है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो किसी भी कौम कबीला से ताल्लुक क्यों ना रखता हुआ हो, क्योंकि इस रूह जमीन पर बसने वाले हर पर्दे वाकिफ के लिए मेरे और आपके मसीहा का खून बहा। और रोमियो 8वें बाब की 32वीं आयत में लिखा, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, हम सबों के गुनाहों के लिए हवाला कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। आज लम्हा फिक्रिया ये है कि जो यीशु मसीह की खून की अहमियत को नहीं जानते, जो उसकी कुर्बानी को नहीं जानते, उन पर इस बात को वाजिया करें ताकि वो मसीह यीशु पर ईमान लाकर अबदी जिंदगी को हासिल करें और यूं हमेशा खुदा की इलाही बरकत से क्या हो, फैज़याब हो। सो खुदावंद आप सबों को इस इस्लाम के वसीला से कसरत की बरकत बख्शे और ये गहरा फजल बख्शे कि आप उसमें बढ़ते और तक़वियत पाते चले जाएं और बहुत सी भटकी भीड़ों को उसके गल्ला में शामिल करने का सबब बने।